رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه الكبير بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قل فرما دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا اے میرے بندو جنہاں نے زیادتیاں کر لیاں نے علی انفسہم اپنیاں جاناں تے اپنے نفساں تے لا تقنطوا من رحمت اللہ نامید ہو جاؤ تم اللہ کی رحمت سے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا بے شک اللہ بخش دے گا تمام گناہ انہ والغفور الرحیم بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہو توبوا إلى الله توبة نصوحا توبہ کر لو تم اللہ کی طرف توبہ خالص عذاب ربکم قریب ہے تمہارا رب یکفر عنکم مٹا دے دور کر دے بدلہ کر دے تم سے سیئاتکم تمہاری برائیوں کا ویدخلکم اور داخل کر دے تم کو جنات کی تجری ایسی جنت میں جس میں چلتی ہے من تحت الانہار اس کے نیچے سے نہریں یوم لا یخزی اللہ النبی یہ وہ دن ہے کہ نہیں رسوا کرے گا اللہ اپنے نبی کو والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے معه ساتھ آپ کے نور ان کا یسار دوڑتا ہوگا بین ایدیہم
ان کے آگے وَبِأَيْمَانِهِمْ اور ان کے دائیں طرف یقولون کہہ رہے ہوں گے ایمان والے ربنا اتمم لنا اے رب ہمارے پورا کر دے ہمارے لیے نورنا ہماری روشنی واغفر لنا بخش دے ہمارے لیے انکا بے شک تو علی کل شیء قدیر تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے قیام کر لیا لیلۃ القدر کی راتوں کا ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت پر بخش دیے جائیں گے ان کے ساتھ کا تمام گناہ۔ حمدہ ثناء کبریائیاں عظمتاں تعریفاں اس اللہ کی ذات واسطے، اس تو بعد لا تعداد بے شمار درود اور سلام آمنہ دلال پہلو حسن و جمال رب دے حبیب اور آمنہ دے در یتیم میرے اور تواڈے قیامت نو شفاعت کرنے والے شفیع المذنبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تے ہوا۔ اس وقت میں آپ کے سامنے دو مقامات کو قرآن مجید کے حصے تلاوت کیتے نے اور ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار ترجمے میں تلاوت کی تھی۔ آیت جمعہ کا عنوان ہے توبہ اور استغفار۔ چونکہ رمضان مبارک دا رمضان کے حوالے دے نال یہ آخری جمعہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اگلا جمعہ عید کا جمعہ آ جائے کہ اے وہی رحمت دا اور بخشش دا مہینہ بڑا تیزی کے نال گزر گیا ہے۔ آج 24ویں روزے کے اندر داخل ہو چکے ہو۔ اللہ ہر روز رمضان کی راتوں کے اندر بھی اور دن کے اندر بھی اعلان کر رہے ہیں کہ ہے میرے کو کوئی بخشش مانگنے والا آ جائے میرے درد پہ، میرے کو اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ جن نے جڑا بھی کوئی گناہ کیتا ہے ہر ایک کو اپنے عیب دا پتہ ہے۔ ضرور ہی کسی کو کوئی دسے گا کہ پھر علم ہوئے گا۔ کسی دے کول زبان دیاں زیادتیاں ہوندیاں نے، کسی دے کول ہاتھ دیاں زیادتیاں ہوندیاں نے، کسی دے کول اکھ دیاں زیادتیاں ہوندیاں نے۔ ہر طرح دے عیب
کوئی زبان تو گالیاں کرتا ہے گھر کے اندر یا باہر کے اندر، وہ ایک دوجے نال ملاپ ہوتا ہے کہ وہ بھی گالی کے نال، بس گالی تے گناہ ہی نہ سمجھتے۔ حالانکہ حدیث ہے سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، مسلمان کا گالی کرنا انہوں فاسق بنا دیتا ہے، جب مسلمان کا مسلمان قتل کرنا انہوں کفر اندر داخل کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا سی کہ جن نے کلمہ پڑھ لیا ہے، من قال لا الہ الا اللہ عصم منی دماءہم و اموالہم و اعراضہم الا بحق الاسلام۔ فرمایا کہ جن نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے، مسلمان ہون تو بعد انہیں میرے کو اپنا مال بھی بچا لیا ہے اور اپنا خون بھی بچا لیا ہے، اپنی عزت بھی بچا لیا، مگر جتھے اسلام کا حق آ گیا ہے اتھے معافی کوئی نہیں۔ مسلمان ہے، انہیں مسلمان کو قتل کیتا ہے، نہ حق طور تے وہ دے بدلے کے اندر اس کو بھی قتل کیتا جائے۔ مسلمان ہو کے کسی عورت کے نال بدفعلی کرتا ہے، زنا کرتا ہے، اگر وہ شادی شدہ ہے انہوں گاڑ کے پتھراں کے نال سنسار کیتا جائے گا۔ اگر عورت بھی اس گناہ کے تلی سی تو عورت کو بھی سنسار کیتا جائے گا، اور اگر شادی شدہ نہیں تے پھر 100 درے لگن گے دونوں انہاں دے جرم دے، انہاں دے گناہ دی، انہاں دی زیادتی۔ ایسے ہی مسلمان ہو کے مرتد ہو گیا ہے، مرتد جڑا واجب القتل ہے، اور میں پھر الفور اس کو قتل کر دیتا جائے تاکہ وہ مرتد ہو کے دین کو مزید نقصان بچاؤں کی کوشش نہ کرے۔ ایک دن ایسے خون میں جڑے اسلام کے اندر حلال رکھے نے، باقی ہر قسم کا خون، وہ دی عزت، وہ دا مال لٹنا حرام ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو رمضان دا مہینہ ہے، اللہ پاک اعلان کرتے ہیں حل من مستغفر استغفر لہ، اے میرے کلو کوئی معافی مانگنے والا آ جائے میرے در دیتے، میرے کلو معافیاں مانگ لے۔ آپ اعلان کر دینے، اعلان سندیاں ایک بندہ آ جاتا ہے، کہنے کا اللہ دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینوں دسو میرا گناہ، میرا عیب، میری غلطی وہ میری بھی معاف ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے نے تیری کیڑی غلطی ہے، کیڑا گناہ ہے؟ کہنے کہا کہ میرے سب دے نال اگر ایک پاسے 14 طبق رکھ دیتے جان، دوسری طرف میرا گناہ رکھ دیتا جائے، میرا گناہ زیادہ مفید ہو جائے گا، 14 طبق ہلکے
کے ہو جان گے آپ فرماتے ہیں تیرے کو کنا کیڑا ہویا وہ دستے صحیح کہنے لگا ساڑھے گھر کے اندر ساڑھے علاقے کے اندر ساڑھی قوم کے اندر ایک رسم چلتی سی وہ رسم کی سی جدے کر لڑکی پیدا ہوتی سی لڑکی پیدا ہوتی آئی انہوں زندہ ہی دفن کر دے سن تے میرے گھر کے اندر بھی اے واقعہ ہونے والا سی میں تجارت کے سلسلے کے اندر نکل گیا تے اپنی بیوی نو کہہ کے گیا کہ اگر اللہ نے بیٹا دیتا جناز لینا بیٹی دیتی بھی اسے وقت دی سکی گھٹ کے تے ٹویا کٹ کے دفن کر دینا اگر اتفاق ایسا ہوا میں گھر وچ آیا بچی ہوئی ماں نے وہ تے ترس کھا کے بچی نو کچھ نہیں کیا ترس بھی بچیاں دی اصل چ ماواں ہی کردیاں نے پیو ماں دے دلاں دے اندر اتنا رحم نہیں ہوندا جتنا کو رحم ماں اپنی بچی دا ہوندا ہے یا بچی نو جتنا کو خیال اپنی ماں دا ہوندا ہے اتنا خیال بچیاں نو نہیں ہوندا نہ باپ دا نہ ماں دا نہ کسی اور دا بچیاں خیال کردیاں نے اپنی ماں دا بھی اپنے باپ دا بھی وہ لوگوں بچیاں دے نال پیار کریا کرو انہاں دے نال رحم دے نال پیش آیا کرو بد سلوکی نہ کریا کرو اگلے دن ایک بار واقعہ سامنے پیش آیا ہے بچیاں نے اپنے باپ دے کولوں عید دے کپڑے منگے نے باپ نے جڑے بچیاں نو فیر مار کے کچی جانو مار چھڈیا ہے کہ میرے کولوں تسی عید دے کپڑے کیوں منگے نے ایسے ایسے ظالم لوگ نے بچیاں دے نال ظلم کرتے نے زیادتیاں کرتے نے آج کل دے دور کے اندر بھی نے بتا کیا کہ ایک بندہ سی وہ دے گھر کے اندر 6 بچیاں ہوئیاں 7ویں دی امید ہوئی تے بیوی نو کہنا گا اگر ہون بچی ہوئی تے یاد رکھی میں تینوں بھی چھڑ دیا گا تے جڑی بچی آئے گی انہوں بھی نہیں چھڑا گا اللہ اکبر جس وقت رات دا ٹائم ہویا بی بی اٹھ بیٹھی ہے مسلے روتے کھڑی ہو جاتی ہے کہ اللہ دے کے ظالم کردار ہونا شروع کر دیتی ہے کہ دیا مال کا مردیاں تیریاں نے مگر اے میرا بندہ جڑا ہے کہ اس گل مندہ نہیں اگے بھی تو ہی دتیاں نے اور بھی تو ہی دینی ہے مگر اس وقت مینوں اپنی جان دا بھی خطرہ ہے تے جڑی بچی آئے گی اودی جان دا بھی خطرہ ہے اللہ اکبر ادھر باپ ستا ہوا ہے ایک ہی دیکھتا ہے خواب کے اندر جہنم بھری ہوئی ہے آگ چلتی پئی ہے اور 7 دروازے نے ایک دروازے دے کے جاتا ہے ایک بچی کھڑی ہے دوسرے دروازے دے کے جاتا ہے دوسرے دروازے دے کے بچی کھڑی ہے تیسرے دروازے دے کے جاتا ہے کہ اس دے کے بھی بچی کھڑی ہے حتی المقام 6 دروازیاں تے 6 بچیاں کھڑیاں نے مگر جس وقت دیکھتا 7واں دروازہ ہے وہ کھلا ہویا ہے وہ دے وچوں دے جان دا سبب بندہ پہ آئے چیخاں ماردا ہویا اٹھ پیندا ہے تے کی دیکھدا ہے ادھر بی جڑی ہے مسلے تے بیٹھ کے سجدے دے اندر سارو قطار رو رہی ہے کہ میاں مالکا اگر ہون بھی بچی ہو گئی تے گل ایویں کہ میرے خامد نے نہ مینوں چھوڑنا ہے نہ بچی نوں چھوڑنا ہے اے ظالمو بچیاں دے نال پیار کریا کرو قرآن پاک کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ اور لوگوں کی حالت ایسی
جس وقت انہوں بچی دی بشارت دیتی جاتی اور سن کے تے کالے سیاہ ہو جاتے رنگ جڑا سخت پہ جاتا تے لوکاں دے کولوں چھپ دے پھردے اونی دیر تک جب تک کہ وہ بچی ہوئی نو زمین وچ ٹویا کر کے گھاڑ نہ لیندے اللہ اکبر کہنے کہا اللہ دے رسول جی میری بچی جڑی ہے مینوں گھر دے اندر چلدی پھردی نظر آ رہی تھی کہ میں دیکھ کے بچی دے نال مانوس ہویا بچی نو پکڑیا بچی نو پکڑ کے میں بازار کے اندر نکلیا جیڑا بھی منو ملے آئے وہ کہن کوئی بیٹی والا آ گیا ہے کوئی کہتا بچی والا آ گیا ہے کوئی کہتا لڑکی والا آ گیا ہے منو اتنی کو شرمندگی ہوئی میں گھر وچ آیا گھر وچ آن کے میں کئی پکڑی نال رسی پکڑی بچی کو لے کے باہر تر گیا جنگل دے اندر چلدا چلدا جس جنگل دے اندر پہنچیا بچی دے آواز جس میں ٹویا کٹ رہا سی میرے کپڑیاں تے بھی گرد پئی میرے پیراں تے بھی او بچی ننے منے ہتھاں دے نال میرے کپڑیاں تو بھی گرد چاڑ دی گئے پیراں تو بھی گرد دور کر دی گئے تے مینوں دیکھ کے کہن گے ابو اے ٹویا کونوں کڈ رہے ہو ایتھوں پانی نکلے گا اس بچی نوں تے اے نہیں سی پتا کہ اے ٹویا میرا بن رہا ہے جس ٹویا پورا ہو گیا بچی نوں پکڑیا تے ٹوئے دے اندر ڈال دیتا بچی کہن گے ابو مینوں اس ٹوئے وچ کیوں پھینک رہے ہو میرا قصور کی ہے ٹوئے دے اندر پھینک کے مٹی ڈالنی شروع کر دیتی بچی پھر بھی کہہ رہی ہے ابو جی میرا اگر کوئی جرم ہے تے مینوں دس دیو مینوں چھڑ دیو اللہ کی رضا واسطے میں زندگی بھر تہاڈے کو کسی چیز کا بھی مطالبہ نہیں کراں گی اللہ اکبر میں اس بچی دی کوئی بات نہیں سنی میں مٹی پاؤندا رہا کھیر تک آوازاں ہوندیاں رہیاں تے کھیر تے بچی دے لفظ میں سنے نہیں کہ میرے کن پڑ گئے میرے سینے دے اندر او لفظ گھر کر گئے انہاں کے بچی کہنے کی ابو جی کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت لگی ہوے گی تہاڈا گریبان ہوے گا کہ میرا حد ہوئے گا کہ میں اس وقت کہاں گی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ ابو جی مینوں اے دسو مینوں زندہ کیوں دفن کیتا گیا سی میرا قصور کی سی اگر اے لفظ جڑے نے مینوں ہون بھی یاد آندے نے کہ میں زاروں کا تار رونا شروع کر دینا وا کہ دارمی حدیث کی کتاب ہے وہ بھی پہلی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سن کے زاروں کا تار رونا شروع کر دیتے ہیں اینا کو روئے زمین بھی گلی ہو گئی آنکھواں دینا اللہ اکبر آپ فرماندے ہو ایک باری پھر بیان کر وہ پھر بیان کرتا ہے آپ فرماندے نے ایک باری پھر بیان کر وہ پھر بیان کرتا ہے آپ فرماندے نے اور صدق کے دل نال تو پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر سچے دل دے نال تو کلمہ پڑھ لے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بطور ضمانت کی اضافی دینا کل قیامت کا دن ہوئے گا ایک کلمہ تیری بچی ونوں سامان بن جائے گا
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے لوگوں دیکھ لو کتنے اس حد دے لوگ سن جڑے بچیاں دے نال اتنا ظلم کرتے سن۔ آپ نے یہ برس فرمایا اور میں نے جڑا بندہ دو بچیاں دو بیٹیاں دو بہناں جڑا ہے اللہ دی رضا واسطے فرمایا کہ انہاں دی پرورش کرتا ہے انہاں نوں پالتا ہے فرمایا کہ انہاں نوں جوان کرتا ہے انہاں دی تعلیم انہاں نوں سکھاوندا ہے انہاں نوں ادب بھی سکھاوندا ہے فرمایا کہ پھر جوان ہوندے کسے نیک بچے دے نال انہاں دی شادی کر دیندا ہے آپ فرماندے نے میں تے او دونوں جنت وچ انج پڑوسی ہوواں گے جس طرح شہادت دی عمری تے نال والی عمری ہوندی ہے۔ لوگوں اور بچیاں دے نال پیار کریا کرو بدسلوکی نہ کریا کرو بچیاں نوں ٹوٹ کے نہ پیا کرو بچیاں نوں گالیاں نہ کڈیا کرو بچیاں دے نال اوئے توئے کر کے نہ بولیا کرو بچیاں دے نال لہجہ نرم رکھیا کرو انہاں نال پیار کریا کرو انہاں نال محبت کریا کرو ایسی طرح بچیاں تے ایک ہور واقعہ آئے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک عورت آ جاتی ہے کہ بھی ابو ہریرہ میرے کو ڈبل زنا ہویا ہے اگر ایک زنا ہویا ہے نمبر دو اس زنا کی بچی پیدا ہوئی ہے میں اس کو جڑا ہے حقارت سمجھ کے اس بچی دا گلا دبا کے انہوں مار دیتا ہے ایک میرے کول زنا دا گناہ ہو گیا دوسرا قتل دا گناہ ہو گیا کہ منو اے دس اے میرے دونوں گناہ اللہ معاف کرے گا کہ نہیں۔ پلو کدی تسی بھی سوچیا کرو اسی زندگی کے اندر کنے گناہ کرتے ہیں تے کنے گناہ ماں اللہ دے کول معافی منگتے ہیں اللہ دی طرف کنا کو رجوع کرتے ہیں انہاں دے کول گناہ ہوئے نے وہ چین نال نہیں پیندے آرام نال نہیں پیندے سکون نال نہیں پیندے ساڈے کول گناہ ہوندے نے اسی آکڑ دے پھرتے ہیں مغروری دے اندر آ جانے ہیں تکبر وچ آ جانے ہیں اللہ دے سامنے نہیں چکدے نرم نہیں ہوندے اسی اللہ دے سامنے آن کے عاجزیاں نہیں کرتے اے عورت نا کہہ لگی کہ ابو ہریرہ میرے کو ڈبل گناہ ہویا ہے ابو ہریرہ کہنے کے لیے بی بی تو نگار ہو گئی ہے ایک زنا ہویا ہے نمبر دو تو قتل کیتا ہے اللہ تیرا اے عیب کس طرح معاف کرے گا اے نگار کیتی ادھر آگے اللہ کے نبی دے کول تے کہنے کے حضور اس طرح میرے کو ایک عورت آئی انہیں سوال کیتا کہ میرے بھی گناہ معاف ہو سکتے نے ایک میرے کو زنا ہویا ہے نمبر دو میرے کو قتل ہویا ہے کہ میرے بھی گناہ معاف ہو سکتے نے کہ نہیں کہ میں کیا بی بی تو غارت ہو گئی ہے تو تے بڑے بڑے عیب کیتے نے تیرے گناہ کس طرح معاف ہو سکتے نے کیا فرماندے نے ابو ہریرہ رب دی توبہ دا دروازہ تو کدوں دا بند کر چھڈیا ہے جا جا کے انہوں تلاش کر ابو ہریرہ نکل دینے ایک دن بھی گزر گیا دوجا دن بھی گزر گیا تیجا دن بھی آ گیا اسے ٹائم دیتے وہ عورت ہوندی ہے ابو ہریرہ دیکھ لیتے نے کہنے کہ بی بی آ جا میرے ذمہ تیرا یہ مسئلہ چڑھ گیا ہے میں اللہ دے
گیا ماں ہو سکتا سی تیری موت انجی آ جاندی جڑی میں گل کہی سی کہ اللہ بھی پوچھ لیتے کہ ابو ہریرہ تو عورت توبہ ول آئی سی تو توبہ تو کیوں روکے آئے اللہ وقت میں اللہ نو کی جواب دینا سی اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا بی بی اللہ کی توبہ کا دروازہ کھلیا ہے تو سچے دل کے نال توبہ کر لے تو بی بی کہنے کی کہ ابو ہریرہ میں نے عہد پڑھ رہی تھی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انہیں اللہ جے بندیاں نو خوبصورت بناوندا ہے اگر اس نے عورت نو خوبصورت بنایا ہے حسن و جمال والا بنایا ہے حسین و جمیل بنایا ہے کہ کوئی گل نہیں حسینہ دے کولوں اگر غلطیاں ہو جاندیاں نے اگر حسینہ دے کولوں غلطی ہون تو بعد اللہ نے تابو تے ڈگ جان کہ کیا اللہ انہوں معاف کرتا ہے کہ نہیں کیا اللہ نے حسین بھی بنائے نے کالے بھی بنائے نے اس واسطے اللہ کی توبہ کا دروازہ کھلا ہے اللہ فرماتے ہیں اور تسی رات دن گناہ کیتے نے رات دن زیادتیاں کیتیاں نے تواڈے کول عیب ہو گئے نے کنے بھی گناہ ہو گئے نے زمین کو لے کے آسمان تک تواڈی لسٹ جیڑی ہے گناہ کے نال ہی لبڑی ہوئی ہے تے پھر بھی اللہ فرماتے نے آ جاؤ میرے درد تے آن کے معافیاں منگ لو کہ میں تانوں معاف کر دیاں تے لا مبالی مینوں کوئی پرواہ نہیں میں سارے عیباں معاف کر دیاں اس واسطے لوگوں دوسری طرف ہے ایک بندہ جڑا ہے پہاڑ کی چوٹی تے چڑھ کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے 500 سال انہوں سجدہ کیتا ہے وہ دی عبادت کرتا ہے وہ دے خاندہ کی انتظام سی اس پہاڑی کی چوٹی تے نار دا درخت سی نار کھا لیتا سی نار پانی دا چشمہ جاری تھی پانی پی لیتا سی اللہ کی عبادت کرتا رہتا سی لوگ نیمتا اسی بھی کھانے رزق دا دیتا ہویا اسی بھی کھانے اسی کنی کو دی عبادت کرتے اسی دے فرد بھی نہیں پورے کرتے نفع کے دور بھی کرتے کسے دے کولو پوچھ کے دیکھ لو کسے دی ایک رہتی ہے کسے دیاں دو نیتیاں نے کسے دیاں چار نیتیاں نے کوئی 5 دیاں 5 نہیں پڑھتا کوئی ہفتہ انہی بچت نہیں پڑھتا کوئی مہینہ ہی مسجد کے اندر ہی نہیں ہوتا کوئی سال بار بھی اللہ نے گھر کی طرف نہیں ہوتا سال بار عید کا دن ہوتا ہے عید کے مطابق کے اندر بھی آدم نہیں ہوتا ایسا مغرور ہے ایسا متکبر ہے اللہ کے دروازے ہوتے آڑ کے جھکتا ہی نہیں اپنے آپ نیما کرتا ہی نہیں اپنے آپ مسکین بناتا ہی نہیں اللہ اکبر اے لوگوں انہاں دے کولوں گناہ ہوندے سن اللہ کی طرف جھک جاندے سن اللہ کی طرف ڈگ پیندے سن نعمتاں بھی کھا رہے آئے اللہ کی عبادت بھی کرتے آئے 500 سال کی عبادت ہو گئے اللہ نے بلا لیا اس بندے کو کہنے کو بندیا گل سن تو اتنی عبادت کیتی ہے 10 ہون بھی جڑا ہے تو میری رحمت نال جنت جانا چاہنا ہے یا اپنی عبادت دے امان دے کہ اللہ تیری عبادت کیتی ہے اجے بھی تیری رحمت اللہ فرمان کے فرشتے ہوئے دی آنکھ دا ٹیڑا پڑ لو ایک طرف رکھ دیو دوسری طرف دی عبادت رکھ دیو آنکھ دا ٹیڑا جڑا ہے وہ زیادہ مبنی ہو گیا دی عبادت کب ہو گئی دیکھ کے حیران پریشان ہو گیا کہ
کیا بیٹے میری عبادت آخر دے برابر بھی نہیں ہوئی اور تیرے رابلیاں کنیاں نمتا نہیں کدی سوچیا کر اُدھیاں نمتا کھا کے بھی اُدھی رحمت نہیں تو طلب کرتا اُدھی طرف نہیں چکدا آجیا کر اللہ دیتا تُتے چوک کے اُدھے کو دعاواں کر لیا کر پہلے گناہاں دی معافی مانگ لیا کر ایک اور واقعہ پیش کر کے میں اپنے مضمون مکمل کرتا ہوں اللہ اکبر ایک ہو گیا اللہ نے جڑا ہے انہوں تا چھڑے آئے کہ میری جنت وچ جانائی تے میری رحمت نال جانائی تے میری رحمت ہوئے گی تے پھر اتنو جنت حاصل ہوئے گی جو وہ عبادت کر کے بھی وہ جتے مان نہ کریا کرو عبادت کر کے وہ دی رحمت طلب کریا کرو اللہ پر ایک بندہ ہے ایدے کل بھی عیب ہو گیا ہے ایدے کل بھی گناہ ہو گیا ہے آکے کہنگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منو اس عیب کولو مبرہ کرو اگر حد لگ دیئے حد لگا دیو جو بھی خودہ کر لو منو گناہ کو جڑا پاپ کر دیو اللہ اکبر اجے دس رہے آئے وہ تو نماز دا ٹائم آگے آئے نماز پڑھی ہے نماز پڑھ کے پھر اٹھ پہندا ہے کہنا اللہ کے رسول میرے کل گناہ ہوئے آئے منو گناہ کو پاک کر دیو فرمو دے لیا صلی کمانا کیا تو ساڑھے نماز پڑھی ہے کہ نہیں کہنا ہاں اللہ کے رسول نماز تے پڑھی ہے کیا فرمو دے لیا قد غفر لک ذنبک او خطاک اللہ پاک نے تیرا گناہ جڑا سی یا جڑی کرتے حد لگنی سی اللہ نے وہ معاف کر چھڑی گئے اور لوگوں نمازہ اسے واسطے نے کہ کچھ نماز پڑھو گے پہلے گناہ معاف ہو جان گے روزے اسے واسطے آئے نے کہ روزے رکھو گے زندگی دے جڑے پہلے گناہ ہو گئے نے اللہ کو معاف کر دے گا حج اسے واسطے رکھے آئے کہ حج کرو گے زندگی دے گناہ معاف ہو جان گے حج کرنے والا بندہ ایجی ہوندہ ہے کہ جس اپنی ماں نے تاکہ اندر پہلے دن پیدا ہوا ہے اس واسطے کے لوگوں اس واسطے جڑے اسلام کے راہ دسے نے اسلام کے راہ دی طرف ہوں گے کہ اللہ اپنی رحمت دروازے تو آنے